السلام علیکم۔ آج ایک اہم خبر پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اساتذہ کے لیے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ای ٹرانسفر کے ایک نئے راؤنڈ کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے پاس اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن بھی ہے جو 5 جون 2025 کو جاری ہوا۔ تو آج اسی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی جو اہم باتیں ہیں ان کو سمجھا جائے اور دیکھیں کہ اساتذہ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ جی بالکل، یہ نوٹیفیکیشن جیسا آپ نے کہا 5 جون کا ہے، اور یہ پنجاب کے تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز یعنی سی ای اوز کو بھیجا گیا ہے، اور اس کا موضوع ہے ای ٹرانسفر راؤنڈ، خاص طور پر ان اساتذہ کے لیے جو حال ہی میں پروموٹ ہوئے ہیں یا پوسٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بھی اساتذہ جو آپس میں تبادلہ چاہتے ہیں یعنی میوچل ٹرانسفرز۔ اچھا، تو یہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں، ترقی والے، انتظار والے اور باہمی تبادلے والے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کا شیڈیول کیا ہے، درخواستیں کب دی جا سکتی ہیں، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ جی، تاریخیں بہت اہم ہیں۔ دونوں ہی کیٹیگریز کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کروانے کی تاریخیں رکھی گئی ہیں 11 جون سے 15 جون 2025 تک، یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً 5 دن کا وقت ملے گا اساتذہ کو اپنی درخواستیں سسٹم میں داخل کرنے کے لیے۔ ٹھیک، صرف 5 دن؟ تو 15 جون کے بعد کیا ہوگا؟ درخواستیں جمع ہو گئیں، پھر؟ جی، 15 جون کے فوراً بعد یعنی 16 جون سے لے کر 19 جون تک ان درخواستوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اسی دوران اگر کسی استاد کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی جمع کروا سکتا ہے۔ یہ ویریفیکیشن اور آبجیکشن کا مرحلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ اور پھر فائنل آرڈرز کب تک آ جائیں گے؟ یہ سارا عمل مکمل ہونے کے بعد یعنی جانچ پڑتال اور اعتراضات وغیرہ کے بعد فائنل ٹرانسفر آرڈرز 21 جون 2025 کو جاری کیے جائیں گے۔ صحیح، یعنی جون کے مہینے میں ہی یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، SIS پورٹل پر ٹیگنگ کا۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، ایک انتظامی ہدایت ہے۔ تمام سی ای اوز کو کہا گیا ہے کہ وہ اس ای ٹرانسفر راؤنڈ کے شروع ہونے سے پہلے ہی جتنے بھی اساتذہ حال ہی میں ترقی پا چکے ہیں ان سب کو SIS پورٹل پر ٹیگ کر دیں۔ SIS یعنی اسکول انفارمیشن سسٹم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کے پاس بالکل تازہ ترین معلومات ہوں کہ کون کون سے اساتذہ ترقی پا چکے ہیں اور ٹرانسفر کے لیے اہل ہیں۔ اگر ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ٹرانسفر میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ڈیٹا کی درستگی بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں ان پالیسی شکوں کی طرف جن کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔ شک نمبر 7، 8 اور 11(8) یہ کیا کہتی ہیں؟ جی، یہ بہت اہم شکیں ہیں اور اساتذہ کو انہیں سمجھنا چاہیے۔ شک 7-8 جو ہے وہ ترقی پانے والا اساتذہ سے متعلق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا استاد اپنی ترجیحات دیتے وقت جو خالی اسامیاں ہیں ان سے کم آپشنز دیتا ہے یا شاید کوئی آپشن دیتا ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے اسے کوئی پوسٹنگ نہیں مل پاتی، تو پھر محکمہ اسے خود ہی SIS پورٹل کے ذریعے کسی بھی خالی اسامی پر تعینات کر دے گا۔ اوہ، یعنی اگر آپ نے چوائسز کم دیں تو پھر آپ کو کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جہاں بھی سسٹم میں خالی جگہ دستیاب ہوگی، اور یہی بات کم و بیش دوسری شک 11(1)(8) میں ہے۔ یہ ان اساتذہ کے لیے ہے جو اویٹنگ پوسٹنگ ہیں۔ اگر وہ بھی اپنی ترجیحات دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، مطلب کم آپشنز دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تعیناتی اتھارٹی یا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انہیں بھی SIS کے ذریعے کسی بھی خالی سیٹ پر لگا دے گا۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اساتذہ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنی درخواست جمع کرواتے وقت۔ جی بالکل بالکل۔ دیکھیں، یہ شکیں ایک طرح سے اس لیے ہیں کہ کوئی سیٹ خالی نہ رہے اور ہر کسی کو پوسٹنگ مل جائے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ استاد کی اپنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کتنی آسامیاں دستیاب ہیں اور اپنی سہولت اور پسند کے مطابق زیادہ سے زیادہ ممکنہ آپشنز دیں، ورنہ پھر کسی غیر متوقع جگہ پر تعیناتی ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا، یعنی ذمہ داری دونوں طرف ہے۔ محکمہ تو سسٹم چلا رہا ہے لیکن استاد کو بھی سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اچھا، نوٹیفیکیشن میں حکام کے لیے بھی کوئی ہدایات ہیں؟ جی ہاں، آخر میں تمام متعلقہ حکام، خاص طور پر CEOs کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان پالیسی کی باتوں کو اور جو پورا شیڈیول ہے اس کو تمام اساتذہ تک لازمی پہنچائیں۔
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آگاہی کے لیے اسے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جائے تاکہ کسی تک معلومات پہنچنے میں دیر نہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے۔ شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ معلومات سب تک پہنچیں۔ یقیناً، دیکھیں ای ٹرانسفر سسٹم کا بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے عمل کو شفاف بنایا جائے اور اس میں انسانی عمل دخل کم سے کم ہو، لیکن اس کی کامیابی تبھی ہے جب سب لوگ، خاص طور پر اساتذہ، اس پروسیس کو سمجھیں اور وقت پر صحیح طریقے سے حصہ لیں۔ یہ جو ٹائم لائنز ہوتی ہیں یہ تھوڑی سخت ہوتی ہیں، تو پہلے سے تیاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کس نے کیا ہے؟ اتھارٹی کون ہے؟ جی، یہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر مانیٹرنگ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جناب رانا عبدالقیوم خان صاحب کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ای ٹرانسفر کا نیا راؤنڈ آ گیا ہے۔ تاریخیں اہم ہیں: 11 سے 15 جون درخواستیں، 16 سے 19 جون جانچ پڑتال اور اعتراضات، اور 21 جون کو حتمی آرڈرز۔ اساتذہ کے لیے سب سے اہم بات، اپنا SIS پروفائل چیک کریں اور ترجیحات بہت سوچ سمجھ کر داخل کریں، ورنہ پالیسی کی شکیں لاگو ہو سکتی ہیں۔ اب آخر میں ایک سوال ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ جو ای ٹرانسفر کا نظام ہے یہ واقعی اساتذہ کی مشکلات کو، خاص طور پہ دور دراز تعیناتیوں کے مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کر پا رہا ہے، یا اس میں ابھی بھی بہت بہتری کی کافی گنجائش باقی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔